وصیت نہ فراموش کیجیو اول ہے کیا مجھے غسل دیجیو دویم یہ ہے کہ سب کو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت موجود ولا أجل ممدود الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. صلوات. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سائر النساء مرحومہ بنت محمد مثنہ مرحوم، شہادت حسین مرحوم، ابن نیاز علی مرحوم، ساجدہ بیگم مرحومہ بنت علی رضا مرحوم کی روح کو ایصال فرمائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. معزز سامعین اکرام، آج یہ شب جمعہ جو اللہ سے دعا مانگنے کی شب، روز جمعہ دعا قبول ہونے کا دن، شب جمعہ دعا مانگنے کی شب، اور کل کا دن جیسا کہ سب کو بھی معلوم ہے عالم اسلام کے لیے بڑا المناک اور غمناک دن ہے، جسے انہدام جنت البقیع کے عنوان سے ساری دنیا جانتی ہے، کہ جس میں آل سعود نے، شاہ عبدالعزیز نے بی بی زہرا کے روضے کو مسمار کیا تھا. اور ضروری یہ ہے کہ احتجاج صرف لعنت بھیجنے سے احتجاج نہیں ہوتا. روڈ پہ جلوس نکالنے کا نام احتجاج نہیں ہوتا، بلکہ ظالم سے بیزار رہنا اور مظلوم کی حمایت کرنے کا نام احتجاج ہے. جیسے آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں، یہ مجلس ہو رہی ہے، اگر ہم یہاں پر شہزادی یہ کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سیرت پر اور ان کے فضائل و کمالات اور ظالموں کی اس ہسٹری کو، اس تاریخ کو پیش کیا جائے، اور جو بچے ہیں وہ جان لیں، تاکہ ظالم سے بیزار رہنے کا حوصلہ پیدا ہو اور مظلوم کی حمایت کرنے کا جذبہ پیدا ہو. تو یہ بھی ایک احتجاج ہے میرے ذہن میں، اسی لیے یہ آیت جسے سورہ کوثر کے نام سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے. اول بات تو یہ ہے کہ مجالس فاطمی، جیسے کل انہدام جنت البقیع ہے، پوری دنیا میں احتجاج ہوگا آن لائن. اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم مجلس صدیقہ طاہرہ کر کے کم سے کم ان ظالموں کو، کہ جن ظالموں نے اہل بیت پر ظلم اٹھایا، ان کی بھی پہچان کرنا ایسے ہی واجب ہے کہ جیسے آپ مظلوم کی معرفت رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ حق کو پہچان لیں گے تو باطل کی معرفت خود بخود ہو جائے گی. تو پورے عالم اسلام کو یہ ہونا چاہیے، اور یہ پورا عالم اسلام اس بات کی طرف متوجہ ہو، جتنے بھی کلمہ گو ہیں، رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، کہ چاہے شہزادی کونین کی مجالسوں کا سلسلہ ہو یا انہدام جنت البقیع ہو، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب وہ سنے کہ فلاں مقام پر، فلاں جگہ پر اشتہار لگا ہے مجالس فاطمی کا، انہدام جنت البقیع کا، تو اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلمان کو اس مجلس میں، اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیے. توجہ فرمائے، شامل ہونا چاہیے کہ یہ انہدام جنت البقیع کے عنوان سے مجلس ہے، یا جو جمادی الثانی میں، جمادی الاول میں بی بی زہرا کی شہادتوں کی مجلس ہوتی ہے، ہر جگہ پر مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان کو چاہیے، پورے عالم اسلام کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، کہ اس پروگرام میں، اس مجلس میں شرکت کریں. توجہ فرمائے آپ. کیوں کہا؟ اس لیے شرکت کرنا چاہیے کہ علی کی زوجہ بعد میں ہے، رسول کی بیٹی پہلے ہے. رسول کی بیٹی پہلے ہے، علی کی زوجہ بعد میں ہے.
اگر آپ کو علی سے بغض ہے تو کم سے کم رسول سے تو الفت ہے، اور اسی رسول کی بیٹی کا یہ ماتم ہے، اور اسی رسول کی بیٹی کا جو روضہ منہدم ہوا تھا اسی عنوان سے ساری دنیا میں مجلس قائم ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر باواز ایک صلوات تھوڑا باواز بلند پڑھے آل محمد پر باواز بلند۔ تو عزیزان گرامی، اب اگر آپ کسی مسلمان سے کہیے کہ چلیے فلاں جگہ پر صدیقہ طاہرہ کی رسول کی بیٹی کی مجلس ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہمارا مجلس سے کیا تعلق ہے؟ بھائی آپ کا تعلق نہیں ہے تو کس کا تعلق ہے؟ جس رسول کا کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہوئے ہو، اسی رسول کی بیٹی کا آج سوگ ہے، اسی رسول کی بیٹی کا آج ماتم ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کہنے لگے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان مجالس سے۔ یاد رکھیے گا، مجالسوں کا تعلق صرف اور صرف شیعوں سے نہیں ہے۔ توجہ فرمائے آپ، مجالس فاطمی کا تعلق صرف شیعوں سے نہیں ہے، صرف عزاداروں سے نہیں ہے، بلکہ ان مجالسوں کو آپ فرقے سے نہ جوڑیے، اسلام سے جوڑیے۔ توجہ فرمائے آپ، اسلام سے جوڑیے کہ جس رسول نے اسلام پہنچایا، جس رسول نے اسلام پوری کائنات میں پھیلایا، اس رسول کی بیٹی کا ماتم ہے، اس رسول کی بیٹی کی مجلس ہے، تو لہٰذا اگر غیرت مند ہو تو رسول کی بیٹی کی اس مجلس میں چلیے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر باواز بلند۔ تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام اصل میں دنیا نے پہچانا نہیں، اسلام کو دنیا نے جانا نہیں کہ اصل اسلام ہے کیا۔ توجہ فرمائے، اصل اسلام ہے کیا؟ اسلام ایک فکر کا نام ہے، اسلام ایک نظام کا نام ہے، اسلام ایک ضابطے کا نام ہے۔ توجہ فرمائے آپ، کیوں کہا یہ اسلام کے پاس فکر تو فکر ہے، اسلام ایک نظام ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ فکر کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے۔ توجہ فرمائے آپ، فکر کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، فکر کی زبان نہیں ہوتی، فکر جیسے ہم چلتے ہیں ویسے اسلام نہیں چلتا، جیسے ہم چل پھر رہے ہیں بول رہے ہیں ویسے اسلام نہیں بولتا۔ تو عزیزان گرامی، جو کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام سے کیا تعلق، ہمارا ان مجالس سے کیا تعلق، یہ تو عزاداروں سے تعلق ہے، شیعوں سے تعلق ہے، جبکہ اصل میں ان مجالس کا تعلق اسلام سے ہے۔ توجہ فرمائے، تو عزیزان گرامی، میں نے کہا آپ جو مسلمان ہوئے، یہ مسلمان ہوئے کیسے؟ کہا کلمہ پڑھ کر۔ میں نے کہا اسلام آیا مکے میں، آپ ہو ہندوستان میں۔ توجہ فرمائے آپ ہے ہندوستان میں، اسلام آیا مکے میں، تو اسلام کے پاس ہاتھ پیر نہیں، اسلام کے پاس فکر نہیں، اسلام کے پاس زبان نہیں، اسلام کے پاس ہاتھ نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اندھی آنکھوں نے بھی دیکھا کہ جب اسلام کے پاس ہاتھ نہیں، اسلام کے پاس پیر نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں میں، تو یہ مکے سے چل کے آیا کیسے؟ توجہ فرمائے، اسلام پھیلا کیسے، اسلام بچا کیسے؟ جب اسلام کے اوپر مصیبت آئی تو جب ہاتھ نہیں تو اپنے کو بچایا کیسے؟ اسلام تھا مکے میں، ہندوستان آیا کیسے؟ نہیں غور فرمایا آپ نے۔ تو عزیزان گرامی، میں ان مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ان اسلام کو پاس نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، جب چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، دشمنوں سے اپنے کو بچا نہیں سکتا، تو بچا کیسے، پھیلا کیسے، یہ آیا کیسے ساری دنیا میں؟ تو عزیزان گرامی، میں مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس اسلام کو بچانے والی تین شخصیتیں ہیں۔ تین شخصیت کا کون؟ میں نے کہا اسلام لانے والا محمد، اسلام کو پھیلانے والا علی، اسلام کو بچانے والا حسین۔ ان تینوں شخصیت نے اسلام کو پھیلایا بھی، اسلام کو بچایا بھی، اور اسلام کو اس دنیا میں لائے بھی۔ تو کہنے لگے کہ اس سے مجالس فاطمی سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا ان تینوں کا فاطمہ سے تعلق نہیں ہے تو اور کس سے ہے؟ میں نے کہا ان تینوں کا تعلق فاطمہ سے نہیں ہے تو اور کس سے ہے؟ میں نے کہا جملے کو بدل دوں، اسلام کو لانے والا فاطمہ کا بابا، اسلام کو لانے والا فاطمہ کا بابا، اسلام کو پھیلانے والا فاطمہ کا شوہر، اسلام کو بچانے والا فاطمہ کا بیٹا حسین۔ صلوات پڑھے
محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمایا آپ، تو یہ تینوں چیزوں کو اسلام بچا بھی، اسلام پھیلا بھی، اسلام آیا بھی، لانے والا محمد، پھیلانے والا علی۔ توجہ فرمایا، اگر آپ دھیرے سبحان اللہ کہیں گے میرے لیے بہت ہے، جو سو رہے ہیں ان کے بھی آرڈر ہے کہ آپ سو جائیے، نہ سنیں وہ بھی ہے۔ کیوں؟ مجالس حسین میں ان کو سنانا ہے جو جنت سے آئی ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اچھا کوئی واہ واہ نہ کرے، سبحان اللہ نہ کرے، تو حسن صادق کی خطابت تو کمزور ہے نہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تو عزیزان گرامی نہ بولیے، روزہ تو آپ چپ کا بھی رکھتے ہیں، لیکن فضائل آل محمد سے افطار کرنا پڑے گا، اور نہ بولیے گا تو 40 منٹ کا وقت ہے تو شاید 1 گھنٹہ میں بدل جائے، دھیرے دھیرے نکل جائیں گے، کم سے کم ہم رہیں گے، عابد بھائی رہیں گے، ماسٹر انیس صاحب رہیں گے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تو کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مجالس حسین کو سن رہے ہیں اس نیت سے کہ یہ تو محلے کے خطیب لا ویسے ہی سن لیا جائے، تو آج یقین مانیے ممبر گواہ 1 گھنٹہ 10 منٹ میں نے کورجھا میں پڑھا، میں نے کہا اب یہاں ختم کر رہا ہوں، پبلک بولنے لگی سرکار ابھی کچھ نہیں پڑھا۔ تو بہرحال گھر کی مرغی ساگ برابر، لیکن بہرحال لوگ بہت زیادہ میرے لیے باعث فخر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ سنتے ہیں، ورنہ اتنا بڑا مجمع میرے نام پہ آئے کیسے؟ تو ظاہر سی بات ہے، نہ میرے نام پہ آتا ہے، نہ خطیب اکبر کے نام پہ آتا ہے، مجلس حسین کے نام پہ آتا ہے۔ اگر ہم کسی کا قصیدہ پڑھیں تو ہماری کیا عزت ہے، ہماری کیا بساط ہے؟ آپ یقین مانیے آپ کی عزت بھی انہی ذکر سے ہے۔ اگر یہ ذکر اہل بیت نہ ہوتا تو جلال پور کے آگے آپ پہچانے نہ جاتے۔ اور فرما رہے آپ، تو بہرحال یہ ذکر اہل بیت ہم کیا، آپ کی بساط کیا، آج پہچانے گئے جانے گئے اسی ذکر اہل بیت کے طفیل میں۔ تو بہرحال ہم نے کہا کہ یہ تینوں چیزوں کا تعلق فاطمہ سے ہے، اسلام بچا بھی، اسلام پھیلا بھی، اور اسلام آیا بھی، لانے والا محمد، پھیلانے والا علی، اور بچانے والا حسین۔ توجہ فرمائے آپ۔ اب عزیزان گرامی، یہ مجالس فاطمی جو بعنوان انہدام جنت البقیع اچانک عنوان بنا، ظاہر سی بات ہے کہ آج کل کا دن وہی ہے، لہذا شب میں تذکرہ انہی کا ہونا ہے۔ تو غور فرمائے آپ، ہم اور آپ چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا عالم دین کیوں نہ ہو، صدیقہ طاہرہ کی عظمت کا ایک قطرہ بھی نہیں جانتا۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ فاطمہ کے معنی ہے 3، وجہ اس کی یہ ہے لغتیں بنائی گئی ہیں 3، ڈکشنری 3 بنی ہے۔ ایک لغت ہے مسلمانوں کی، توجہ فرمائے، یہ جو آپ بیٹھ کر ذاکر سے بی بی زہرا کی فضیلت سنتے ہیں، یہ فضیلت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ کہا ہے، توجہ فرمائے آپ، حقیقت تو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ کہا کیسے؟ فاطمہ کے معنی ہے 3، وجہ اس کی لغتیں ہیں 3، ایک مسلمانوں کی لغت، ایک مومنوں کی لغت، ایک ائمہ کی لغت۔ اب میں مسلمانوں کی لغت میں فاطمہ کا نام ڈھونڈا تو مسلمانوں نے لکھا کہ رسول کی بیٹی کا نام فاطمہ۔ بیدار ہیں آپ؟ رسول کی بیٹی کا نام فاطمہ، اسی کا نام فاطمہ ہے۔ اب جو میں نے مومنوں کی لغت میں فاطمہ کا نام ڈھونڈا، توجہ فرمائے، دیکھتا ہوں کہ کون چپ رہتا ہے۔ جیسے ہی میں نے مومنوں کی لغت میں لفظ فاطمہ کا نام ڈھونڈا تو مجھے وہاں ملا کہ محبان فاطمہ پر جہنم کی آگ حرام ہے، جہنم کی آگ حرام ہے۔ 2 لغتیں کے معنی آپ کو بتا چکا، تیسرے لغت کے معنی اب آپ کو سنبھالنا ہے۔ میں نے مسلمانوں کی لغت کو دیکھا، فاطمہ کے معنی رسول کی بیٹی کا نام فاطمہ۔ مومنوں کی لغت میں دیکھا تو وہاں پر یہی ملا کہ جس پر جہنم کی آگ، محبان فاطمہ پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے، اس شہزادی کا نام فاطمہ ہے۔ اب جیسے میں نے ائمہ کی لغت میں دیکھا کہ فاطمہ کے معنی کیا ہے، تو چھٹے امام نے فرمایا کہ فاطمہ اسے کہتے جو تمہارے دماغ میں آ ہی نہ سکے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تمہارے ذہن و ادراک میں آ ہی نہ سکے بھیا، اس لیے کہ شب قدر میں آپ نے جو پڑھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ جیسے قرآن کا لہجہ دیکھیں آپ، وما ادراک ما لیلۃ القدر،
تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ چھٹے امام نے فرمایا ما ادراک مال فاطمہ، جس کو تم نہیں جانتے اس بی بی کا نام فاطمہ ہے۔ یہ شب قدر جس میں چھٹے امام نے فرمایا لیلۃ القدر میں جس اللہ نے جو نازل کیا اس سے مراد ہماری جدہ فاطمہ ہے۔ تو ہم اور آپ کیا جانیں؟ جب قرآن کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو تم کیا جانو؟ لہجہ دیکھیں قرآن کا کہ تم کیا جانو کہ فاطمہ ہے کیا؟ اچھا جب ہم نہیں جانتے تو پھر قرآن کیوں نہیں جنوا رہا ہے کہ فاطمہ ہے کیا؟ قرآن کو بھی جنوانا چاہیے، فاطمہ ہے کیا؟ کہا دیکھیے اگر قرآن کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے تو آل محمد اس کی وضاحت و تشریح کرتے ہیں، کیونکہ اگر وضاحت و تشریح نہ رہ جاتی تو حدیث کی ضرورت نہ پڑتی۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اسی لیے حدیث معصوم مطابقت کرے قرآن سے تو وہ حدیث حدیث ہے، اگر حدیث اور قرآن سے مطابقت و ٹیلی نہ کرے تو وہ حدیث دیوار پہ مار دو۔ اس کا مطلب کہ معصوم کی زبان قرآن کی زبان ایک ہے۔ صلوات پڑھے محمد وال محمد۔ توجہ فرمائیں اب عزیزان گرامی، تو یہ صدیقہ طاہرہ کی فضیلت و عظمت ہمارے ادراک و فہم و شعور میں آ ہی نہیں سکتی کہ عظمت فاطمہ ہے کیا۔ توجہ فرمائے اب عزیزان گرامی، میں نے جس سورہ کا آپ کے سامنے انتخاب کیا ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر دیکھنے میں بڑا چھوٹا سورہ ہے، اس کا نام سورہ کوثر۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جب پیش امام پڑھتا ہے جب پبلک بہت خوش ہوتی ہے نا؟ جب انا انزلنا پڑھے لگتے ہیں وہ لگ رہا دیر ہوئی۔ بہرحال اچھا جلدی بھی چاہیے، جنتوں چاہیے، کول فارم پھٹافٹ، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہ سورہ کوثر وہ سورہ ہے جب پیش امام پڑھتا ہے تو پبلک بہت خوش ہوتی ہے، لگ رہا ہے کہ آج نماز جلدی ہو جائے۔ ایک بات، سورہ کوثر کا مطلب سورہ فاطمہ۔ اچھا نہ جانے یہ محلہ پتہ نہیں کیوں چپ ہے، کیا معلوم کیوں چپ ہے، یا تو میں الگ زبان میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ محلہ تو بہت ساتھ دے رہا ہے، بیچ والا قلب لشکر تو حاوی ہے پورے مسجد پر۔ تو عزیزان گرامی یہ سورہ کوثر، سورہ بطول، سورہ دہر، سورہ فاطمہ، سورہ کوثر، سورہ فاطمہ، سورہ دہر بھی دیکھ لیجئے یہ بھی سورہ فاطمہ ہے۔ تو غور فرما رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ یہ چھوٹا والا سورہ ہم مان نہیں سکتے کہ کیسے سورہ فاطمہ ہوگا۔ کیا سورہ والا سورہ بہت بڑا ہے؟ سورہ والا سورہ بہت بڑا ہے، وہ بھی تو چھوٹا ہے۔ یاد رکھیے گا سورہ کوثر میں اللہ نے لفظ کم رکھی ہے، فضائل کم نہیں رکھا۔ اللہ نے سورہ کوثر میں لفظ کم رکھی ہے، فضائل کم نہیں رکھا۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اچھا اس کی پوری ہسٹری کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر سب جانتے ہیں، لیکن اگر مجھ سے بہتر جانتے ہیں دہرا دوں تو شاید ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ پرنکی والی مجلس پڑھ دی، ایک ہفتے کے پہلے والی مجلس پوچھ لوں کہ بیچ کا نقطہ کیا تھا تو بتا نہیں پائیں گے، اور ابھی 5-10 منٹ پہلے پوچھوں کہ ابھی 10 منٹ پہلے کیا پڑھا تو وہ بھی نہیں بتا پائیں گے۔ ایک لفظ آ جاتا ہے ذہن میں لگا تھے پرنکی والی ہے۔ یہ میرے لیے نہیں ہے، بہت سے خطبہ کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہی مجلس جہاں بھی پڑھ دیا۔ تو بہرحال انا اعطیناک الکوثر لفظ کم ہے، فضائل کم نہیں ہے۔ اچھا اس سورہ کی ہسٹری یہ ہے کہ اللہ نے اس سورہ کوثر میں محمد سے 2 وعدے کیے، 2 وعدے لیے، 2 وعدے کیے اور 2 وعدے لیے۔ پہلا وعدہ محمد ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھیے، آپ کا دشمن ابتر رہے گا، آپ قربانی دیجئے۔ ترجمہ کیا ہے، فضائل پڑھا ہے میں نے پورا۔ 2 وعدے محمد سے اللہ نے لیے، 2 وعدے محمد سے اللہ نے کیے۔ میں کوثر عطا کر رہا ہوں، آپ نماز پڑھیے، آپ کے دشمن کو ابتر رکھوں گا، آپ قربانی دیجئے۔ اس کا مطلب کہ عہدہ ملتا ہے قربانی کی وجہ سے۔
عہدہ وہ منصب ملتا ہے قربانی کی وجہ سے. بہرحال اب دیکھیے یہاں سے شاید کہ جو لوگ ابھی متوجہ نہیں ہیں یہاں سے متوجہ ہو جائیں گے. پورے قرآن میں اس سال رمضان المبارک آپ نے بڑی شان و شوکت سے گزارا. یہ رمضان المبارک میں نے ایک چیز تلاشنا شروع کیا الحمد سے لے کر والناس تک. جیسے ہی سورہ کوثر آیا تو اس میں دو چیزیں ملی. پہلی چیز جو لفظ کوثر اللہ نے سورہ کوثر میں رکھا کسی سورے میں نہیں رکھا. اگر کسی کے نالج میں ہو تو جا کے آگے دکھا دے, شاید میرے علم میں اضافہ ہو جائے, میں ہی غلطی پہ ہوں. جو لفظ اللہ نے لفظ کوثر سورہ کوثر میں رکھا کسی سورے میں نہیں رکھا. جبکہ آپ ساری سوروں کو اکٹھا پڑھیے دیکھیے, بہت سی لفظیں ایک دوسری لفظوں سے ٹکراتی ہیں. جو سورہ رحمان میں لفظیں ہیں بہت سی لفظیں رحمان کے علاوہ یاسین میں ہے. جو مزمل میں ہے بہت سی لفظیں مدثر میں ہے. لیکن عزیزان گرامی توجہ چاہ رہا ہوں, جو لفظ کوثر اللہ نے سورہ کوثر میں رکھا وہ نہ سورہ رحمان میں رکھا, نہ سورہ مزمل میں رکھا, نہ مدثر میں رکھا, نہ مائدہ میں رکھا, نہ والناس میں رکھا, نہ اللہ نے دخان میں رکھا, نہ عنکبوت میں رکھا, نہ روم میں رکھا, نہ مریم میں رکھا, نہ نور آل عمران میں رکھا, نہ اللہ نے سورہ نور میں رکھا, نہ اعراف میں رکھا. کسی سورہ میں اللہ نے لفظ کوثر نہیں رکھا. اب یہاں پر مجھے سہارا لینا پڑا آیت اللہ محسن قراتی. ایران میں اس سے بڑا مدرس قرآن کا کوئی نہیں ہے. انہوں نے جو اس کی تفسیر نور میں لکھی, شاید کہ جملہ ان کا ہو زبان میری ہے, سماعت آپ کی ہوگی. دیکھتا ہوں کہ کیا فضائل کا سمندر ہے. لیکن عزیزان گرامی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اس کشکول میں ڈال دوں, کیونکہ بی بی زہرا کے فضائل ہم نہیں سنیں گے تو کیا وہابی سنیں گے؟ وہابی سنیں گے. عزیزان گرامی اب آیت اللہ محسن قراتی لکھتے کہ سورہ کوثر میں اللہ نے جو لفظ کوثر رکھا کسی سورہ میں نہیں رکھا. انہوں نے اس کی وجہ لکھی, کیونکہ ہے سورہ کوثر سورہ فاطمہ, سورہ بطول, سورہ سیدہ. اللہ نے جو لفظ کوثر اس میں رکھا کسی سورہ میں نہیں رکھا. انہوں نے اس کی وجہ لکھی کہ اللہ جو چیز فاطمہ کو دے دیتے ہیں پھر کسی کو نہیں دیتا. صلوات بر محمد وال محمد. جو چیز زہرا کو دے دیا, نہ انبیاء کو دیا, نہ اولیاء کو دیا, نہ اوصیاء کو دیا, یہ شرف صرف اور صرف صدیقہ طاہرہ کا ہے کہ جو چیز فاطمہ کو دے دیا کسی کو نہ دیا. منبر گواہ ہے, آپ کا عقیدہ گواہ ہے کہ جو چیز فاطمہ کو دے دیا پھر کسی کو نہیں دیا. ارے سامنے کی بات ہے, محمد جیسا بابا فاطمہ کو, خدیجہ جیسی نانی فاطمہ کو, ارے حسنین جیسے سردار جوانان جنت جیسے بیٹے فاطمہ کو کسی کو نہیں دیا. یہ شرف صرف اور صرف صدیقہ طاہرہ کا ہے. ایک قدم اور بڑھتا ہوں, فضائل کے اس زینے پر اپنا قدم رکھنے جا رہا ہوں. شاید کہ آپ بھی میرے قدم سے قدم ملا کے چلیں گے. مجھے یقین ہے کہ بی بی زہرا کی عظمت و فضیلت بیان آج ہوگی انشاءاللہ. مجلس تو آج ہوگی کہ آپ حضرات جس موڈ میں ہے اور جس انداز میں ہے تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس جملے کو پڑھ کر منبر سے اتروں. ساری کائنات ایک ترازو کے ایک پلے پر اور ایک ترازو کے ایک پلے پر شہزادی کی عظمت, نہیں غور فرمایا, ساری کائنات ترازو کے ایک پلے پر اور ترازو کے ایک پلے پر شہزادی کی عظمت, پھر بھی ساری کائنات شہزادی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نہیں توجہ فرمایا, جملہ آپ کے حوالے ہے. ایک ترازو کے ایک پلے پر ساری کائنات کی عظمت, ترازو کے ایک پلے پر بی بی زہرا کی عظمت, لیکن پھر بھی کائنات بی بی زہرا کی عظمت کا تقابل نہیں کر سکتی. اس کی وجہ کیا؟ کائنات اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ سے رزق کو مانگتی ہے, بی بی زہرا اسے کہتے ہیں.
بی بی زہرا ساری کائنات رزق مانگتی ہے اللہ سے. بی بی زہرا وہ شہزادی ہے کہ جس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی ہی آسمان پہ جاتی ہے. کیا تقابل کرے گی؟ کیا تقابل کرے گی؟ کائنات تو وہ ہے کہ اگر ایک دن قاعدے کی افطاری کر دی، جب تک 12 پوروا جان نہ جائے تب تک افطاریہ پتہ ہی نہیں چلتی. اس کے بعد بھی اہل بیت کے بہت قریبی ہیں. یہ سب کچھ لٹانے کے بعد اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہماری سخاوت ختم نہیں ہوگی. تو یہ سیرت اہل بیت. بہرحال تو کائنات اور بی بی زہرا کی عظمت اور بی بی زہرا کی عظمت. اور ایک سائل آیا چھٹے امام کے پاس، اور بڑا عجیب و غریب سوال کیا. چھٹے امام سے کہنے لگا کہ آپ کی جدہ نے جو دربار میں خطبہ دیا تھا، آغاز تو بڑے عجیب و غریب جملے سے کیا تھا آپ کی جدہ نے. کہا کون سا جملہ تھا؟ یاد ہے؟ کہاں یاد ہے؟ یا ایھا الناس اعلموا فاطمہ و ابی محمد. سائل کہتا ہے چھٹے امام سے کہ دربار میں آپ کی جدہ نے جو خطبہ دیا اس کا پہلا فقرہ بڑا عجیب و غریب تھا، جو نہ میرے ذہن میں اتر رہا ہے نہ میرے دل میں اتر رہا ہے. کہا کون سا فقرہ؟ کہا یا ایھا الناس اعلموا فاطمہ و ابی محمد. شہزادی نے، آپ کی جدہ نے دربار میں کہا تھا، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں، میرا باپ محمد ہے. میرا باپ محمد ہے. چھوٹے امام نے کہا کہ کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ بھی محمد اور میرا باپ محمد ہے. کہا شہزادی کو اس فقرے میں کہنا چاہیے تھا کہ اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں اور محمد کی بیٹی ہوں. لیکن شہزادی نے تو پلٹ دیا کہ میں فاطمہ ہوں، میرا باپ محمد ہے. چھٹے امام نے کہا نادان، یہی تو بتانا چاہتا ہوں. فاطمہ میری جدہ بتانا چاہ رہی ہے میری عظمت محمد سے نہیں ہے. دنیا اگر یہ سوچے کہ میری فضیلت میری عظمت میرے بابا سے ہے، میری فضیلت سب سے الگ ہے. ورنہ میری جدہ دربار میں کہتی کہ میں محمد کی بیٹی ہوں. توجہ فرمائے. یعنی چھٹے امام فرمانا یہ چاہ رہے تھے کہ میری جدہ بتانا چاہ رہی ہے کہ میری عظمت پورے ائمہ میں چہردہ معصومین میں ان کی فضیلت سب سے جدا ہے. اچھا اگر جدا نہ ہوتی تو کبھی حدیث قصہ میں یہ جملہ آپ پڑھتے کیوں؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا. یعنی مرکز، محور، فضیلت، جہاں پر کمال گنایا جا رہا تھا، فاطمہ سے آغاز ہوا ہے. ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب کہ مرکز طہارت فاطمہ ہے، مرکز تعارف اہل بیت فاطمہ ہے. تعارف ہوگا فاطمہ کے ذریعے سے. غور فرمائے آپ. اب اس کے بعد پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس پھر سائل آیا. سائل آنے کے بعد کہا کہ صدیقہ طاہرہ کی آپ عظمت بیان کریے. پانچویں امام سے کہنے لگا میں عظمت کیا بیان کروں، بس مختصر بیان کر رہا ہوں کہ میری جدہ کی مرضی اللہ کی مرضی. جملہ ختم ہو گیا. میری مرضی یعنی صدیقہ طاہرہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. اب اگر زہرا راضی تو اللہ راضی، اگر زہرا راضی تو اللہ راضی. اچھا اگر اللہ اور زہرا راضی نہیں، لاکھ عبادت کر دو، جنت نصیب نہیں ہونے والی.
کیونکہ خود پیغمبر نے فرمایا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور خدا کو اذیت دینے والا مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پانچوں امام نے فیصلہ کر دیا، میری جدہ کی مرضی اللہ کی مرضی، میری جدہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، اور جنت ہر مسلمانوں کو تبھی ملے گی جب میری جدہ راضی ہوں گی، اس کے علاوہ جنت نہیں ملے گی۔ تو عزیزان گرامی، صدیقہ طاہرہ کو لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو پوری فضیلتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ کہا کیسے سمیٹے ہوئے؟ کہا جاؤ اللہ کی مرضی جس میں سمٹ جائے، اس سے بڑی عظمت کس کی ہو سکتی ہے؟ صدیقہ طاہرہ کی عظمت سے بڑی کس کی عظمت ہے؟ کیا یہ عظمت کم ہے؟ پانچوں امام فرماتے ہیں کیا یہ عظمت میری جدہ کی کم ہے کہ ہم 11 معصومین پر میری جدہ حجت ہے، میری جدہ ہم ائمہ پہ حجت ہے جیسے ہم امت پہ حجت ہے۔ جسے معصوم کہے کہ ہمارے لیے حجت ہے اور ہم آپ کے لیے حجت ہے، تو کیا یہ صدیقہ طاہرہ کی عظمت کم ہو سکتی ہے؟ ایک صلوات تھوڑا پڑھ دے مل جل کے آل محمد پر بابا۔ تو صدیقہ طاہرہ کی عظمت و فضیلت بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اگر خطبہ چھیڑ دوں تو شاید گھنٹہ چلا جائے، لیکن خطبے کا یہاں پر کوئی اس وقت عنوان بھی نہیں ہے اور موضوع بھی نہیں ہے، کہ خطبہ فدق بڑا طویل ہے، اور ظالموں کو بے نقاب کیا ہے شہزادی نے، دربار میں جا کر ظالموں کو غاصبوں کو بے نقاب کیا۔ جب شہزادی آیت پڑھ رہی تھی تو وہ حدیث پڑھ رہے تھے، جب وہ حدیث پڑھ رہے تھے شہزادی آیت پڑھ رہی تھی۔ جب ظالم ہار گیا، غاصب ہار گیا، ساری دلیلیں 12 دلیلیں صحیح بخاری نے لکھا ہے کہ شہزادی نے 12 دلیلوں سے قرآن کی آیت سے غاصب کی باتوں کو رد کیا ہے، اور آخر میں جب دربار سے نکلنے لگی تو شہزادی نے ایک جملہ کہا ہے، ہم اور آپ نے نہیں کہا ہے، ہماری دادی اور آپ کے دادی نے نہیں کہا ہے، سارے انبیاء کی جدہ ائمہ جس کے لیے خود فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے حجت ہے، اس بی بی کا نام فاطمہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ شہزادی جب دربار سے نکلنے لگی تو ایک فقرہ کہا، آج پتہ چلا کہ میرے بابا کے زمانے کے یہ مسلمان اونٹ کی میگنیوں کو کھجور سمجھ کے کھا جانے والے آج رسول کی بیٹی کا مقابلہ کریں گے۔ تم ننگے تھے، تم برہنہ تھے، میرے بابا نے تم کو لباس پہنایا۔ اتنی خاموشی سے آپ سن رہے ہیں، تم ننگے تھے، تمہارے بدن پر لباس نہیں تھا، یہ میرے بابا کا کرم تھا کہ تم کو لباس دیا، صحیح غذا تم کو تجویز کے دیا کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ اچھا اگر اتنی تمیز کھانے و پینے پہ ہوتی تو کبھی باغ فدق پورا نہ کھا جاتے، اتنی اگر تمیز ہوتی کہ کہاں کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کب کھانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ باغ فدق جو رسول نے اپنی زندگی میں شہزادی کے نام ہبہ کر دیا تھا، لکھ دیا تھا، پوری پراپرٹی لکھ دیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد وہ دلائل پہ دلائل دیتے چلے جا رہے، لیکن شہزادی نے ساری دلیلوں کو رد کر دیا۔ آخری جملہ سنے، دربار میں شہزادی کا فقرہ، اور دربار ایسا ویسا نہیں تھا، یہ جو مجمع اتنا بیٹھا ہوا ہے نا، یہ کونے کا مجمع اس وقت نہیں تھا، کیونکہ وہ خلیفہ کی بات تھی بھائی۔ اور اب جملہ سنیے اس کے بعد، صحیح بخاری کا بڑا عجیب و غریب فقرہ لکھا ہے کہ ایک دن شہزادی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ شہزادی سے حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ حق پر نہیں تھی، صحیح بخاری نے لکھا ہے، جملہ سنیے آخری فقرہ ہے کہ آپ حق پر نہیں تھی۔ یہ جملہ شہزادی کے دل پہ لگ گیا، صحیح بخاری نے لکھا ہے۔ اچھا کیسی صحیح؟ بخار کی حالت میں لکھی گئی پھر بھی صحیح، وہ کتاب میں لکھی گئی وہ حدیث کہ شہزادی کو یہ جملہ دل پہ لگ گیا، شہزادی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پیغمبر اعظم آئے، کس نے میری بیٹی کا دل دکھایا، کس نے میری بیٹی کو غمگین کیا؟ توجہ فرمائے آپ،
کس نے میری بیٹی کا دل دکھایا؟ جملہ سنیں آپ، دشمن فضائل بیان کر رہا ہے، میں محبان فاطمہ کے درمیان پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری نے لکھا کہ بی بی عائشہ نے یہ جملہ کہا، سنا ہے کہ آپ حق پہ نہیں تھی، دبی زبان میں یہ جملہ صدیقہ طاہرہ کو دل میں لگ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پیغمبر آئے، کہا کس نے میری بیٹی کو ناراض کیا ہے، کس نے میری بیٹی کا دل دکھایا؟ توجہ چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کیا ہوا ہے فاطمہ کو؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، یا رسول اللہ یہ بات فاطمہ سے پوچھو کیونکہ فاطمہ صدیقہ ہے، یہ فاطمہ صدیقہ ہے۔ قسم خدا کی اگر میں وہاں موجود ہوتا تو میں ایک ہی جملہ کہتا، اے بی بی عائشہ، ارے کل دربار میں تم اپنے بابا سے یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ فکر اپنے بابا سے کہہ دیتی کہ فاطمہ صدیقہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تک یہ نوبت ہی نہ آتی۔ تو دشمن بیان کرتا ہے فضائل صدیقہ طاہرہ کے، اور اس بی بی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور ان کے کمال جب قرآن خود گواہ ہے ان کے قصیدے کے لیے، تو ہماری بساط نہیں، ہماری فکر نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکے۔ مگر عزیزان گرامی، شہزادی کی وہ شہادت کہ علی جیسا صابر امام جو کسی جنگ میں، کسی میدان میں جن کے ہاتھ کبھی کانپے نہ ہو، پیر کبھی لرزا نہ ہو، اس شہزادی کی شہادت کا غم مولائے کائنات پہ کتنا شدید تھا کہ جب علی جیسا صابر امام، شجاع نہیں، اشجع العرب، جس سے بڑا عرب میں کوئی شجاع نہیں، چیخ مار کر رویا۔ سلمان نے کہا کہ مولا آپ کو کسی میدان میں اس طریقے کے ساتھ گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا سلمان میں کیا بتاؤں، پسلیاں ٹوٹ گئیں لیکن شہزادی نے کبھی مجھ سے شکوہ نہ کیا۔ کتنی صابرہ تھی صدیقہ طاہرہ کی، اپنے شوہر سے تو یہ بات کہہ سکتی تھی لیکن نہیں، حالات ایسے تھے مدینے کے کہ اور زیادہ علی کے ذہن و دماغ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، کیونکہ حالات مدینے کے بالکل بدل گئے تھے۔ حالات کتنے بدل گئے تھے؟ علی ایک مرتبہ گھر پہ تشریف لائے، صدیقہ نے، شہزادی نے پوچھا یا علی یہ آپ کے چہرے پہ اداسی کیسی، کیا مدینے والے اب آپ کو سلام نہیں کرتے؟ کہا اگر یہ بات ہوتی تو علی صبر کر لیتا، بات تو یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے، کسی شریف آدمی کے سلام کا جواب نہ دیا جائے تو اس کے دل پر قیامت گزر جاتی ہے، اور علی جیسا امام سلام کرے اور مدینے کے لوگ جواب نہ دیں۔ یہ حالات اتنے بدل گئے تھے اور بڑی محنت کی گئی تھی اس حالات کو بدلنے کے لیے، جو حکومت سابقہ نے بڑی جد و جہد کیا تھا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب رسول اعظم اس کائنات سے اٹھے، اس کائنات سے گئے، تو خلافت کی وہ لالچ تھی کہ زبردستی جب دروازے بطول پر وہ دشمن آئے اور فاطمہ سے کہا کہ علی کو باہر نکالو، علی کو باہر نکالو ورنہ اس گھر میں ہم آگ لگا دیں گے۔ یہ معمولی جملہ نہیں تھا، اور اس سے بڑا جملہ تو شہزادی کا تھا کہ کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زینب و کلثوم ہے، کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے؟ عزاداروں، لیکن ظالموں نے کچھ نہ سنی اور دروازے میں آگ لگا دی، جلتا ہوا دروازہ گرا۔
8वें इमाम से एक हदीस है कि मदीने में एक शख्स आया था जो कई दिनों से भूखा था। जिस जिस दरवाजे पे जा रहा था वो वापस चला जा रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उसने दूर से देखा कि मोहल्ले बनी हाशिम में धुआं उठ रहा है। वो समझा कि शायद इस घर में खाना पक रहा होगा, चलो मैं इस दरवाजे पर कुछ मांग लूँ। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचा तो क़यामत हो गई कि खाना तो नहीं पक रहा था लेकिन फातिमा का घर जल रहा था। घर जब आग लगती है दुश्मन से दुश्मन मकाम पर, दुश्मन के जैसे गांव में लगती है, भले वो किसी मज़हब का होता है, लेकिन अगर एक ही जगह पर एक मुसलमान रहता हो, एक शिया हो, एक सुन्नी हो और वहाँ पर एक हिंदू हो, फिर गैर मज़ाहिब के लोग भी हों, अगर किसी के घर में आग लग जाती है तो सारे मज़हब के लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि इस आग को बुझाया जाए, हमारा फरीज़ा है। मगर हाय फातिमा का घर जलता रहा, लेकिन मदीने में किसी की गैरत न जागी कि अरे क्या उस घर को आग लगाओगे कि जिसमें रसूल की बेटी फातिमा है, रसूल के नवासे हसन और हुसैन है। बहुत बड़ा गम है अज़ादारो। और इससे बड़ा गम क्या होगा कि अगर किसी की शहादत हो जाए, शहादत के बाद उसे दफन कर दिया जाए, उसके बाद उसके रोज़े की तामीर कर दिया जाए, फिर उसके बाद उस रोज़े को गिरा दिया जाए। अज़ादारो सोचो हमारा पर्दे वाला इमाम कितना रो रहा होगा कि जिसकी जद्दा की टूटी हुई कब्र की अभी तामीर नहीं हो पाई। मेरे अल्लाह इन मजलिस से बीबी ज़हरा के तुफ़ैल में जद्दा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रोज़े की तामीर के असबाब मुहैया फरमा कि जल्द से जल्द वो तामीर हो। अज़ादारो सुनेंगे जुमला, आखिरी फ़िक्रा सुने, शहादत नहीं। एक हसास भरी रवायत है कि शहज़ादी का वो रोज़ा आले सऊद नहीं बल्कि आले यहूद ने गिराया, क्योंकि आले सऊद मुसलमान नहीं है, वो आले यहूद है कि जिसने अपने रसूल की बेटी का रोज़ा गिरा दिया। लानत करे ता क़यामत उन मलूनों पर, उन जालिमों पर, उन दुश्मनों पर कि जिसने बीबी ज़हरा को कल दिल दुखाया था, आज उसकी कब्र तोड़कर दोबारा दिल दुखाया। सोचो अज़ादारों कि ये कितना बड़ा गमनाक, कितना स्याह दिन जिसको कहा जाता है कि कल का दिन इन्हिदाम जन्नतुल बकी है। दुनिया के मुसलमानों, एक बादशाह हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वालों, बड़े बड़े महलों में रहने वालों, ज़रा सोचो कि तुम्हारे रसूल की बेटी का अगर रोज़ा बन जाए तो क्या तुम्हारे महल में कमी आ जाएगी? लेकिन ये आज़ादारों, और वो रोज़ा है कहाँ? मुसलमान मुल्क में, मुसलमान कंट्री में, लेकिन फिर भी बीबी ज़हरा के रोज़े की तामीर नहीं हो पा रही है। लेकिन पर्दे में रहने वाला इमाम गवाह है, खुदा जब चाहेगा चश्मे ज़दन में बीबी ज़हरा के रोज़े की तामीर हो जाएगी, क्योंकि दुआओं में बड़ा असर है। आखिरी रवायत सुने, मजलिस तमाम है। 8वें इमाम का रोज़ा जो लोग मशहद गए, माशाअल्लाह कितना आलीशान है। जो मशहद गए, ज़ियारत करके आए, लोग कहते हैं कि हमने जन्नत देख लिया। 8वें इमाम के रोज़ा जन्नत देख लिया। वो बिजलियाँ, वो लाइट, वो हुजूम, दस्तरखान कि वहाँ से किसी का दिल नहीं चाहता कि हम वापस आए। एक ज़ायर इमाम के रोज़े की ज़ियारत करने आया। जब ज़ियारत करते करते एक मरतबा उस फ़िक्रे पे पहुँचा ना, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, या गरीबल गुरबा जैसे ही कहा ना ज़ायर ने, एक मरतबा गरीब तूस के रोज़े से आवाज़ आई, मेरे ज़ायर अब आज के बाद से मुझे गरीब ना कहना, इसलिए कि मुझसे ज्यादा गरीबा मेरी जद्दा फातिमा, क्योंकि मेरे रोजे पे तो लाइट और बिजली का एहतमाम, लेकिन आए मेरी जद्दा की कब्र टूटी हुई, आज किसी ज़ायर को ज़ियारत करने की इजाजत नहीं। जाकर मेरी जद्दा को सलाम करना और दुआ करना कि जैसे यहाँ पर रोजे पे रौनक और ज़ायरों की है, वैसे ही मेरी जद्दा की कब्र पर रोजे की तामीर हो जाए, जैसे मेरे यहाँ ज़ायरों का हुजूम होता है वैसे ही वहाँ पर भी हुजूम हो जाए।
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ پروردگار بحق آل محمد تمام مومنین و مومنات خصوصاً جو اس مرض میں مبتلا ہے، اس عالمی وبا میں، میرے اللہ کسی بھی مذہب و ملت کو اللہ اس کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بحق آل محمد ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے اللہ سب صاحب حاجت ہیں، سب کی نیک حاجتوں کو پوری فرما۔ بحق آل محمد جن مرحوم اور مرحومہ کی یہ مجلس برپا کی گئی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ بحق آل محمد خصوصی اس مجلس میں دعا ہے کہ بی بی زہرا کے روضے کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ بحق آل محمد ہماری خصوصی دعا یہ ہے کہ جو بھی مومنین خصوصاً انجم فاطمہ یہ بھی علیل ہے، میرے اللہ ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ مولانا قمر غازی صاحب جو کافی دنوں سے علیل ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، میرے اللہ عالم باعمل، عالم ایک بہترین مبلغ کہ جو پوری دنیا میں فرانس جرمن کتنے لوگوں کو شیعہ کیا، وہ بھی اس وقت علیل ہے اس وبا میں، میرے اللہ ان کو بھی جلد سے جلد بحق آل محمد شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ ہماری خاص دعا یہ ہے، تمام مومنین کی نیک دعاؤں میں سب سے نیک دعا اور سب سے دلی دعا کہ ساری کائنات تشدد و بربریت کا شکار ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، صرف ایک ہی علاج ہے، پردے میں رہنے والی آخری سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے لشکر میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سائر النساء مرحومہ، بنت محمد مسنہ مرحوم، شہادت حسین مرحوم، ابن نیاز علی مرحوم، ساجدہ بیگم مرحومہ بنت علی رضا مرحوم کی روح کو ایصال کر دے، اور شب جمعہ ہے، تمام مومنین و مومنات کے لیے آپ حضرات ایصال ثواب کریں۔